سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین، دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین، کیا سراسیمہ لاچار ارے تیر کاری ہے لگے زخم پہ شمشیروں کے، نیزوں کے زخم میں پیوست ہے ہر تیروں کے، ارے نیزوں کے زخم میں ارے کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا، اب کیا غریبی ہے کہ سرکار آتے ہیں حکومت پہ فدا، کیا غریبی ہے کہ سرکار کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کرے شکر خدا، پھر بھی نیز بھی سینے پہ دیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں، یوں تو یا ایک سے ظلم ہوا شے پہ سوا، تین صدموں میں مگر ذات کا یارا نہ رہا، ہر تین صدموں میں مگر ذات کا یارا نہ رہا، ایک جواں اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، ہر شب کو وہ دولہا بنا صبح کو شہید ہونے ملا، شب کو وہ دولہا بنا صبح کو شہید ہونے ملا، اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی، ماں دلہن کو لیے سرناگ نکل آئی، مومنوں پہ قسم بسم اللہ غریب بے قصو مظلوم بے وطن حسین، ہے غریب بے قصو مظلوم بے وطن حسین، نو
سنا پہ سر رہا، تیروں پہ تیرا تن حسین، ہے غریب بے قصور مظلوم بے وطن حسین، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا جوان مر گیا، لوٹا ستم کی فوج نے، پھولا پھلا چمن حسین، 2 دن کی بھوک پیاس میں کاٹا گیا گلو، 2 دن کی بھوک پیاس میں کاٹا گیا گلو، کیا کیا اٹھائے آپ نے رنج و غم حسین، اہل حرم کو لے گئے قیدی بنا کے آشیاں، اہل حرم کو لے گئے قیدی بنا کے آشیاں، دشت بلا میں رہ گئے بے غسل و بے کفن حسین، دشت بلا گئے بے غسل و بے کفن حسین، زندہ سے چھوٹ کے آئی جب زینب تو بھائی سے کہا، زندہ سے چھوٹ کے آئی جب زینب تو بھائی سے کہا، جنگل میں تم کو چھوڑ کر جائے کہاں بہن حسین، غریب بے قصور مظلوم بے حسین، جھوٹی افواہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ فاتحہ۔ ہمارے لیے اولی الامر وہی ہے جو ہمارا امام ہے، ہمارے لیے اولی الامر وہی ہے جو ہمارا امام ہے، اور ہمارا امام وہی اولی الامر ہے، تو ہم معصومین کو اولی الامر مانتے ہیں، غیر معصومین کو ہم اولی الامر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اس میں رسول اللہ کی جو 23 سالہ جو تبلیغی زندگی ہے، اس میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ نماز پہ زور دیا، سب سے زیادہ نماز پہ زور دیا۔ کسی مجلس میں میں نے یہ پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن اس کے آگے کی بات عرض کرنی ہے کہ رسول اللہ نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ نماز پہ دیا ہے۔ 23 سال رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، 23 سال رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور آج جو ہے وہ سب سے زیادہ بحث ہے، جو سب سے زیادہ اختلاف ہے مسلمانوں میں، وہ نماز میں ہی ہے۔ اگر اذان میں وقت کا فرق ہے،
ٹھیک ہے، الفاظوں کا فرق ہے، علی اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، حی علی خیر العمل کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، کس وقت نماز پڑھنی ہے، ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے کہ پیٹ پہ رکھنا ہے، جتنی بھی مخالفت ہے وہ نماز کے اوپر ہے کہ ان کی نماز ایسی ہے، ان کی نماز ایسی ہے، ان کی نماز ایسی. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ نماز کس کی صحیح ہے؟ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ بھائی نماز کس کی صحیح ہے؟ بحث اس بات پہ ہونی نہیں چاہیے کہ نماز کس کی صحیح ہے، روزہ کس کی صحیح ہے. بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ امام کس کا صحیح ہے. بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ امام کس کا صحیح ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے زندگی چلے جانے کے بعد، رسول اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بہت سال کے بعد جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ کہتے ہوئے یہ نظر نہیں آئے کہ آج بالکل ویسی نماز پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کی نماز ہے وہی نبی کی نماز ہے، جو نبی کی نماز ہے اور وہی علی کی نماز ہے. تو ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کی نماز صحیح ہے اور جس کے پیچھے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اسی لیے اسماعیل دیوبندی صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت اچھا فقرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں آپ سب سے پوچھیے کیا کسی کا امام جنت میں جائے گا؟ تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جنت میں جائے گا. لیکن سارے اماموں سے پوچھیے کہ علی جنت میں جائیں گے؟ سارے اماموں سے پوچھیے. تو یہیں سے یہ ثابت ہو گیا کہ کس کا امام صحیح ہے اور کس کا امام غلط ہے. اب اللہ نے سب سے پہلا امام کس کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلا امام کس کو بنایا؟ جناب ابراہیم کو بنایا. سب سے پہلا امام جناب ابراہیم کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے اس دور میں جناب ابراہیم کو سب سے عالم اور سب سے شجاع سمجھا. اسی لیے اللہ نے جناب ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس کے پاس شجاع ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا، اللہ اسی کو امام بنائے گا. تو جو صرف اماموں کا امام ہے، جو صرف انسانوں کا امام ہے، جو صرف انسانوں کا امام ہے، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، اللہ اس کو تو امام بنا رہا ہے. تو جو کل ایمان ہے، کیا کہنے ہیں؟ کائنات ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جناب اللہ نے پہلا نبی جناب آدم کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے 3 چیزیں جناب آدم کو دی. جب جناب آدم جب زمین پر آئے تو اس کے بعد جناب جبریل جب آئے ہیں جناب آدم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو 3 چیزیں دینی ہیں. ایک اس میں عقل، ایک حیا اور ایک دین. عقل، حیا اور دین. تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس میں سے آپ کو ایک چیز رکھ لیجیے اور باقی 2 چیزوں کو ہم واپس لے کے چلے جائیں. عقل، حیا اور دین. یعنی کہ اگر آپ عقل کو رکھ رہے ہیں تو حیا اور دین کو اللہ واپس لے لے گا، اور اگر آپ حیا کو رکھ رہے ہیں تو عقل اور دین کو اللہ واپس لے لے گا، اور اگر آپ دین کو واپس لے رہے ہیں تو عقل اور حیا کو اللہ واپس لے لے گا. تو جناب آدم نے کہا کہ مجھے عقل دے دو، مجھے عقل دے دو. تو جناب آدم کے پاس جناب جبریل نے عقل چھوڑی اور دین اور حیا کو لے کر واپس چلے. تو جب جناب جبریل دین اور حیا کو لے کر واپس چلے تو دین اور حیا نے واپس جانے سے انکار کر دیا کہ اب میں وہیں رہوں گی جہاں عقل ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ دین بھی وہیں ہوگا جہاں عقل ہوگی اور حیا بھی وہیں ہوگی جہاں عقل ہوگی. تو اب عقل ہوتی کیا ہے؟ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام مامون رشید کا دربار، مامون رشید کا دربار ہمارے اور آپ کے 8ویں امام. تو مامون رشید نے دربار میں کہا کہ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عقل وہ چیز ہے جس سے آپ اپنی تجارت کو بڑھا سکیں. کسی نے کہا کہ عقل وہ چیز ہے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ سلامت رکھ سکیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک بہت ہی بوڑھا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عقل وہ ہے، عقل وہ چیز ہے جس سے آپ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکیں. عقل وہ ہے جس سے آپ اچھائی اور برائی کو پہچان سکیں. تو سب نے کہا ہاں ہاں. سب نے، تو جتنے بھی وہاں لوگ تھے سب نے اس کی رضامندی بھری اور سب نے اس کی حامی بھری. اب یہ طے ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ بھائی عقل وہ ہے جس سے اچھائی اور برائی میں فرق ہم معلوم کر سکیں. پھر مامون رشید جو ہے وہ ہمارے 8ویں امام کی طرف بڑھا. اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں عقل کیا ہے؟ ارے بھیا مامون رشید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جب سب سے پوچھ لیا، جب اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ عقل وہ ہے کہ جس سے اچھائی اور برائی میں فرق پیدا ہو سکے، تو اب 8ویں امام سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اب یہ 8ویں امام سے پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ سب کا اجماع ایک طرف، کیا کہہ رہے ہیں؟ بات ایک طرف، سب کا اجماع ایک طرف. تو یہ جو اجماع سے جو خلیفہ اور یہ جو امام بنائے تو سب امت کا اجماع ایک طرف اور ایمان کی بات ایک طرف. تو ہمارے 8ویں امام نے جواب دیا کہ عقل وہ ہے کہ جس سے 2 اچھی چیزوں میں ایک اچھی چیز کو تم پہچان سکو. 2 اچھی چیزوں میں سے
एक अच्छी चीज को पहचान सको और दो बुराइयों में से बड़ी बुराई को पहचान सको। कि कौन सी बुराई बड़ी है और कौन सी बुराई छोटी है, यानी कौन सा गुनाह बड़ा है कौन सा गुनाह छोटा है, और दो अच्छी चीजों में फर्क महसूस कर सको कि कौन सी अच्छाई ज्यादा है और कौन सी अच्छाई कम है। और ये कहते हुए हमारे और आपके 8वें इमाम अपने गुलाम को लेकर बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद 8वें इमाम ने अपने गुलाम से कहा कि अक्ल की तारीफ वो नहीं है जो मैंने इन लोगों को बयान करी, क्योंकि इन लोगों की अक्ल और इन लोगों के मेयार के हिसाब से मैंने अक्ल की तारीफ बयान करी। अक्ल की तारीफ जो है वो मारिफत इमाम है, अक्ल की तारीफ मारिफत इमाम है। तो जिसके पास मारिफत इमाम है उसी के पास अक्ल है, और जिसके पास अक्ल है उसी के पास मारिफत इमाम है। ये है अक्ल की डेफिनेशन। अब जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने इमाम बनाया, इंसानों का इमाम बनाया, और इमाम बनाने के बाद अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया। क्या ख्वाब दिखाया? कि अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए जनाब इब्राहिम नबी भी हैं, बेटा वो भी नबी, माँ हाजरा मासूमा। तो अल्लाह अपने नबी को ख्वाब दिखा रहा है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। बाप भी नबी, बेटा भी नबी, और जो बेटा है वो भी नबी है, और भतीजा जो उसका मतलब भतीजा भी है, बाप भी है, यानी कि पूरा खानदान जो है वो नबी का है। और अल्लाह ख्वाब दिखा रहा है। किसको ख्वाब दिखा रहा है? एक नबी को ख्वाब दिखा रहा है कि अपने बेटे की कुर्बानी जो है वो आप दे दीजिए। अब हमको बताइए कि अगर हम कोई डरावना ख्वाब देखते हैं तो हम क्या होगा कि भाई हम सुबह उठे, हमने कहा भाई जो है वो डरावना ख्वाब है, तो हमने सबका निकाला, ये निकाला वो निकाला कि भाई जो डरावने ख्वाब आ रहे हैं इसकी जो है वो ताबीर जो है वो या तो ये ताबीर पता चल जाए या ये जो हमारे पास से बला है ये उतर जाए। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जनाब इब्राहिम बयान कर रहे हैं, किस पे? जनाब इस्माइल से बयान कर रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, और एक दिन नहीं 3 दिन लगातार ख्वाब देखा। तो जनाब इस्माइल का क्या जवाब होना चाहिए था कि बाबा सदका दीजिए, बाबा नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। लेकिन जनाब इस्माइल ने जवाब क्या दिया कि बाबा अगर आप पर अल्लाह का ये हुक्म आया है तो बिस्मिल्लाह करिए, तो बिस्मिल्लाह करिए। फितरत इंसानी क्या है कि अगर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो हम या तो अल्लाह को याद करते हैं या हम उसका सदका देते हैं। लेकिन वहाँ जनाब इस्माइल क्या कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह करिए। तो भैया बिस्मिल्लाह, तो जनाब इस्माइल से जवाब सवाल ये है कि आपने अपने बाबा से क्यों कहा कि बिस्मिल्लाह करिए? एक ख्वाब की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर आप कुर्बान होने चले। तो अजब नहीं जनाब इस्माइल जवाब देंगे कि ये उम्मत का ख्वाब नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये उम्मत का ख्वाब नहीं है, ये उम्मत का ख्वाब नहीं है, ये नबी का ख्वाब है। तो उम्मत का ख्वाब अलग होता है और नबी का ख्वाब जो है वो अलग होता है। अब उम्मत का ख्वाब क्या है कि अगर हम सोएं और हम जागें, हमारा सोना हमारा जागना एक नहीं है। सवाब उम्मत का ख्वाब अलग है, हमारा सोना हमारा जागना एक सा नहीं है। जब तक हम जग रहे हैं, लेकिन जब हम सो गए तो हम दुनिया से बेखबर हो गए। लेकिन जो नबी है, जो इमाम है, उसका जागना और सोना एक है। वो जागते में भी उतना ही सोता है जितना सोते में वो जागता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इमाम को, नबी को उम्मत का गवाह बनाया, उम्मत का गवाह बनाया। अगर नबी का जागना सोना एक सा नहीं होता तो नबी अपनी उम्मत की गवाही उतनी देर में का नहीं दे पाएगा जितनी देर का वो सोएगा। ऊपर हर नबी को अपनी उम्मत की गवाही देनी है, हर इमाम को अपनी उम्मत की गवाही देनी है। तो अगर नबी और इमाम अगर सो गए तो उतनी देर की गवाही वो नहीं दे पाएंगे। क्या कहने वाले? नबी और इमाम का सोना एक सा नहीं है। वो सोते में भी उतना ही बेखबर रहता है और जागते में भी उतना ही बेदार रहता है। तो अब बात ये है कि जो सौदा, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि जो भी सौदा होता है, जो तिजारत होती है, वो जागते में होती है, सोते में नहीं होती है। यहाँ शब हिजरत हमने देखा कि अली सो भी रहे हैं और तिजारत भी कर रहे हैं, नफ्स को बेच रहे हैं, अल्लाह की मर्जी खरीद रहे हैं। जनाब इब्राहिम जो है वो जनाब इस्माइल को लेके चले, जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेके चले, लेकिन जनाब हाजरा को नहीं बताया, जनाब हाजरा को नहीं बताया। क्योंकि जनाब हाजरा जो है वो एक नबी की सौजा भी है और नबी की माँ भी है और मासूमा भी है। लेकिन फिर भी जनाब इब्राहिम ने जनाब हाजरा को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, सिर्फ दो सूरतें। एक सूरत तो ये हो सकती है क्योंकि जनाब इब्राहिम या तो ये समझते हैं कि हाजरा माँ है और माँ का दिल कभी ये गवाही नहीं देगा कि उसके बच्चे की कुर्बानी हो। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नबी जो है वो अपनी ज़ौजाओं को आज़ाद नहीं बनाते,
نبی جو ہے وہ اپنی زوجوں کو رازدار نہیں بناتے، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جناب ابراہیم سلوات پڑھیں آپ. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. خیر انہیں نے جناب حاجرہ کو جو ہے وہ نہیں بتایا. دیکھیے جناب حاجرہ جو ہے وہ اچھی زوجہ ہے، شک نہیں کرتی جناب. کیا کہنے کیا پڑھ رہے ہیں کی کوشش نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی جناب ابراہیم جو ہے وہ اپنی زوجہ کو نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو بتانا ہے، کیونکہ یہ ماں بھی ہیں اور معصومہ بھی ہیں. تو معصومہ تو ہیں لیکن ماں کا دل بھی سینے میں رکھتی ہے، اس لیے ان کو نہیں بتایا. خیر اب وہ دیکھیے اب ہوا کیا کہ جناب ابراہیم چلے جناب اسماعیل کو لے کر. ٹھیک ہے، جناب اسماعیل کو لے کے چلے. جناب آج جو شریعت ہے ہمارے اوپر، جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے. ہمارے اوپر شریعت ابراہیم جو ہے واجب نہیں ہے. آج کی جو شریعت ہے وہ جناب شریعت محمدی ہے. لیکن پھر بھی کیا مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی تحفہ ہے جناب ابراہیم کا؟ یہاں ہے، قربانی ہے جناب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے. یہ شریعت محمدی میں نہیں آتا، یہ شریعت ابراہیمی میں آتا ہے. کیوں؟ اگر آپ قربانی کو نہ مانیں، اگر آپ قربانی کو نہ مانیں تو دین سے خارج ہو جائیں گے. آپ حج کرنے جائیں گے، لاکھوں روپیہ خرچہ کریں گے، سب کریں گے، لیکن اگر قربانی نہیں کری تو حج خطرے میں پڑ جائے گا. آپ کہیں بھی رہیے، قرض لے کے کریے. اللہ کہتا ہے کہ آپ قرض لے کے قربانی کریے، اس کا حق ہم ادا کریں گے، قرض ہم ادا کریں گے. تو مسلمان کہیں بھی رہے، کہیں بھی رہے، اپنے وطن میں رہے، اپنے گھر میں رہے یا کہیں بھی رہے، قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر نہیں کری تو حج جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو شریعت نے دو ہی چیزوں کے لیے قرض کہا ہے، ایک تو قربانی کے لیے اور دوسرا زیارت کے لیے. وہاں امام حسین نے کہا تھا کہ تم زیارت کے لیے آؤ، چاہے قرض لے کے آؤ، ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. تو اب مسلمان کہیں بھی رہے گا، کہیں بھی رہے گا، وہ قربان جب ذی‌الحجہ کا مہینہ آئے گا تو وہ قربانی کرے گا. ایسی عزادار کہیں بھی رہے گا، محرم آئے گا تو وہ عزاداری کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب جناب ابراہیم جو ہے وہ جناب اسماعیل کو لے کے چلے. ٹھیک ہے، جناب ابراہیم جو ہے جناب اسماعیل کو لے کے چلے. گردن پہ چھری جو ہے وہ پھیرنے والے تھے کہ دمبا آ گیا. گردن پہ چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ دمبا آ گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ دوحہ سے آیا ہے، الہ آباد سے آیا، علی گڑھ سے آیا. یہ دوحہ ایک دمبا کہاں سے آیا؟ ہم نے اگر پوچھا کہ بھائی یہ دمبا کہاں سے آیا، کوئی جنت سے آیا. دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں. جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں. تو اب ہم کو یہ بتائیے کہ اگر اللہ نے دمبا بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ جنت سے بھیجا. جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. ہم نے پھر سے پوچھا کہ یہ بتائیے دمبا کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا بھائی آپ دمبے پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی دمبے پہ ہم زور اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ ذوالفقار آسمان سے آئی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. جب ہم نے کہا ذوالفقار آسمان سے آئی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے سب کھجا کے کہا کیا اوپر کوئی لوہے کا کارخانہ ہے؟ تو ماذا اوپر کیا کوئی بکرے کی منڈی ہے؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو اس کو ذوالفقار بھیجنے کے لیے نہ لوہے کے کارخانے کی ضرورت ہے، نہ دمبا بھیجنے کے لیے بکرے کی منڈی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. بہت اچھا. دیکھیے جو خواب دیکھا، اب دو چیزیں اور پھر آپ کو تمام. جو خواب دیکھا جناب ابراہیم نے، مسلمان اس کو تو مانتے ہیں، صرف خواب دیکھا. جناب اسماعیل قربان بھی نہیں ہوئے، گلے پہ چھری بھی نہیں چلی، لیکن پھر بھی مان رہے ہیں. تو ایک خواب کی بنیاد پر، صرف اور صرف ایک خواب کی بنیاد پر مسلمان آج تک قربانی مان رہا ہے. صرف ایک خواب کی بنیاد پر. صدر سنیے گا بہت غور سے. صرف ایک خواب کی بنیاد پر مسلمان جو ہے وہ یہ مان رہا ہے. تو جو خواب ہے وہ تو آپ مان رہے ہیں، جو خواب ہے وہ تو آپ مان رہے ہیں. جو صرف انسانوں کا امام ہے، اس نے جو خواب دیکھا وہ تو آپ مان رہے ہیں. لیکن جو مرسل اعظم ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جب اس نے بیداری میں منگو تو مولا کہا تھا، وہ آپ کو نہیں مان رہے ہیں. مطلب خواب تو مان رہے ہیں لیکن بیداری نہیں مان رہے ہیں. خواب مان رہے ہیں بیداری نہیں مان رہے ہیں. اب دمبے کا آنا تو سمجھ میں آیا، دمبے کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا. دمبے کا آنا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، بھائی دمبے کے آنے میں علی شامل نہیں ہے اور رسول کے جانے میں علی شامل ہے. اگر دمبے کے آنے میں علی شامل ہوتے تو یہ دمبے کو بھی نہ مانتے، دمبے کو بھی نہ مانتے. تو علی ولی اللہ کو ماننے کے لیے، دیکھیے قربانی کو ماننے کے لیے حسب و نسب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علی ولی اللہ کو ماننے کے لیے حسب و نسب کی ضرورت ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ مان ہی نہیں سکتے.
کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے حسب اور نسب کی ضرورت کیا ہے. کہنے کیا کہنے بات یہ ہے کہ اطاعت کرنا. دیکھیے اطاعت کئی طرح کی ہوتی ہے. ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی زوجہ پہ، زوجہ کی شوہر پہ، امام کی، رسول کی، سب کی اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو اطاعت دیکھنی ہے تو آپ کربلا میں آ کے دیکھیے اطاعت ہوتی کیا ہے. صرف ایک منظر آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد تمام ہو جائے گا. اطاعت ہوتی کیا ہے؟ روزے عاشور جب امام حسین نے جب دیکھیے فضائل میں مصائب بھی ہوتے ہیں اور مصائب میں فضائل بھی ہوتے ہیں. ہے یہ مصائب کا گوشہ، لیکن اس کو آپ فضائل کی طرح سنیے گا تو آواز آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی. امام حسین نے جب آخری نماز پڑھنے کے لیے صف بچھائی ہے تو اس میں جناب سعید جناب زہیر دو لوگ، صرف دو لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہم نماز کی صف بچھا رہے اور تم جو ہو یہاں کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے جو تیر آئے ان کو روکنا، ادھر سے جو تیر آئے ان کو روکنا. نماز پڑھنے والے کتنے لوگ تھے اس میں؟ بھائی یہاں کم سے کم 100 لوگ تو ہوں گے، اس سے کم تو نہیں ہوگا. نماز پڑھنے والے کم سے کم اگر آپ مانیے جو 72 شہید تھے وہ تو ہوں گے، اس میں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو کم سے کم آپ 100 لوگ تو مان لیجیے 100 لوگوں کی سب بچھی ہوئی ہے. اور صرف امام حسین نے 2 لوگوں کو کھڑا کیا تیر روکنے کے لیے، صرف 2 لوگوں کو کھڑا کیا. تو آپ ہم کو بتائیے کہ واجب سوال کیا ہو سکتا تھا؟ واجب سوال یہ تو ہو سکتا تھا کہ مولا یہ بتائیے اتنی بڑی صف ہے، 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم صرف 2 لوگ وہاں سے تیروں کو آنے میں کیسے روکیں گے؟ 2 لوگ ادھر سے ہزاروں تیر چل رہے ہیں، ہم کیسے روکیں گے؟ یہ بتائیے. یا ایک اور سوال کر سکتے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ ابھی ادھر سے تیر چلیں گے ہم تو 2 منٹ میں شہید ہو جائیں گے، تو کم سے کم آپ 2 لوگوں کو اور تیار کریے تاکہ جب ہم شہید ہو جائیں تو کم سے کم 2 لوگ کھڑے ہو جائیں. یا ایک اور واجب سوال ہو سکتا تھا. کیا واجب سوال ہو سکتا تھا کہ مولا ٹھیک ہے آپ پڑھیے، ہم جو ہے وہ تیروں کو روکیں گے، لیکن اگر ہم شہید ہو گئے تو ہماری نماز سے کیا ہوگا؟ بھائی یہ واجب سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ واجب سوال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہ سعید نے کوئی سوال کیا اور نہ زہیر نے کوئی سوال کیا. کیوں؟ اسے کہتے ہیں معرفت امام. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امام نے کہہ دیا، اگر امام نے کہہ دیا تو یہ ہمارے لائق ہے، اگر یہ ہمارے بس میں نہ ہوتا تو امام ہم کو حکم کیا کہنا اگر یہ ہمارے بس میں نہ ہوتا تو امام ہم کو حکم ہی نہ دیتا. دیکھیے جناب ابراہیم جو ہے وہ جناب اسماعیل کو لے کے گئے قربانی کے لیے، لیکن ماں کو نہیں بتایا، ماں کو نہیں بتایا، دھوکے سے لے کے گئے، ماں کو بنا بتائے لے کے گئے. لیکن وہاں کربلا میں جیسے ہر میں نا سے سرونوں کی صدا بلند ہوئی تو رباط نے کیا کیا؟ 6 مہینے کے بچے کو ہتھگور میں دے دیا. یہ ہوتی معرفت امام، یہ ہوتی امام کے دار. وہاں بچے کو بچانے کے لیے ماں سے چھپایا جا رہا ہے، وہاں بیٹے کو دھوکے سے لے کے جایا جا رہا ہے. اور یہاں معرفت امام، یہاں ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو خود قربانی کے لیے دے رہی ہے. اسے کہتے ہیں معرفت امام. اور ایک معرفت امام آپ کو اور دکھا دو. روزے عاشور امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں کہ مولا اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے، مولا. وہاں قربانی کے لیے سب تیار ہیں، وہاں سب قربانی کے لیے تیار ہے کہ مولا اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے. اور وہاں جناب ابراہیم ماں سے چھپا رہے ہیں. تو یہ فرق ہے جناب ابراہیم میں اور امام حسین میں. انسانوں کے امام میں اور کائنات کے امام میں یہی فرق ہے کہ معرفت امام کس کو کہتے ہیں. یہ کربلا میں آ کے دیکھیے. ایک کتاب اور ہے جناب فضا، جن کو ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے یا تو شہزادی کونین یا امام حسن، امام حسین، مولا کائنات اور رسول اللہ، 5 لوگوں کے درمیان پوری زندگی اپنی گزارتا ہے، پوری زندگی اپنی گزارتی. بھائی مصر کی شہزادی تھی، کوئی چھوٹا موٹا رتبہ نہیں تھا جناب فضا، مصر کی شہزادی تھی، لیکن پوری زندگی انہوں نے اپنی کنیزی گزارتی، پوری زندگی. اور امام حسین کے شہید ہونے کے بعد تک وہ زندہ رہی ہیں، واپس مدینے آئی ہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. پوری زندگی انہیں نے پوری زندگی اپنی ان 5 لوگوں کے بیچ میں نکال دی. اسی لیے دربار میں جب اہل حرم کھڑے ہوئے تھے اور یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جب ایک ایک کے نام پوچھنے شروع کیے ہیں اور شمر نے ایک ایک کے نام بتانا شروع کیے کہ حاضر زینب، حاضر ام کلثوم، حاضر سکینہ اور حاضر ام رباب، حاضر ام لیلا. تو اس کے بعد بیچ میں جو کنیز کھڑی ہوئی تھی شہزادی زینب کو 18 بیویاں گھیرے ہوئے تھیں، کیونکہ شہزادی زینب بے پردہ تھی تو ان کو 18 بیویاں گھیرے ہوئی تھی. تو یزید نے کیا کہا تھا کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو شمر جب تازیانہ لے کے آگے بڑھا تو سب سے پہلے فضا سامنے آ گئی، جناب فضا سامنے آ گئی. کیا کہا کہ یزید شمر کو روک لے، شمر کو روک لے ورنہ ابھی یہاں پہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی. اور شمر یزید کے پیچھے 700
700 हबशी खड़े हुए थे नंगी तलवारें लिए हुए। तो जनाब फिजा ने क्या कहा था कि है हबशी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कबीले की औरत को जो है अल्लाह जो है वो शिम्र ताजियाने मान रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। तो वो हबशी जो है वो नंगी तलवारें लेके जो है वो दरबार में आ गए कि यजीद शिम्र को रोक लो वरना अभी यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये सुनते ही जो है वो यजीद ने कहा कि शिम्र पीछे हट जाओ, ताजियाना लेके पीछे हट जाओ, और सारे हबशी जो है वो पीछे हट गए। ये मंजर शहजादी ज़ैनब देख रही थी कि एक कनीज़ को बचाने के लिए 700 हबशी हैं, लेकिन अली को बेटी को बचाने के लिए कोई नहीं था। शहजादी ज़ैनब का दिल जो है वो भर आया, फौरन नजर की तरफ रुक गया। ए बाबा, एक कनीज़ को बचाने के लिए इतने लोग दरबार में मौजूद हैं, लेकिन मेरा भरा घर, मेरा माजाया करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ए बाबा, आप मदद को ना आए। मानने वाले हमारी छोटी सी अजीब इबादत को कबूल फरमा। मानने वाले जहाँ जहाँ पेश आने लगा की जान की हिफाजत कर। मानने वाले औलाद पे औलाद उनको औलाद अदा कर। आने वाले हमारी औलादों को सही सीधा और सलामत और सलामत मुस्तकीम पे बाकी रख। बैठने मजलिस और तौफीक़ात में इजाफा फरमा। आने वाले इमाम ज़माना की ज़रूरत में ताज़ी फरमा और हमें उनके साथ में शामिल
گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے ہم کیوں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جیوں کہ میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاتی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جاگے ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جاگے ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک کام ہوا شام غریبا میں میسر وہ روزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لہر پر آج جسے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جاگے ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جاگے ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام محمد